السلام علیکم۔ شام میں ترک فوج کی کرد جنگجوؤں کے خلاف آپریشن میں ایک خاتون سیاستدان سمیت 9 شہری ہلاک ہو گئے، جبکہ لاکھوں افراد نقل مکانی پر مجبور ہو گئے ہیں۔ شام کے کرد علیحدگی پسندوں کے زیر تسلط سرحدی علاقوں میں ترک فوج کے کردوں کے خلاف آپریشن کو آج چوتھا روز ہے، جس کے دوران سرحد کے دونوں اطراف 30 سے زائد شہریوں کی ہلاکتیں ہوئیں۔ دوسری جانب ترک صدر طیب اردگان نے برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن سے ٹیلی فونک گفتگو میں ایک بار پھر اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ علیحدگی پسند جماعتوں کے خاتمے سے ہی شامی مہاجرین کی اپنے گھروں کو رضاکارانہ اور محفوظ واپسی ممکن ہے۔ ترکی میں شامی مہاجرین کی تعداد کافی زیادہ ہے۔ شامی فوج کی حمایت یافتہ عسکری گروپ کی ایک مرکزی شاہراہ پر کارروائی کی زد میں آ کر ایک کرد سیاستدان اور سماجی کارکن ہروین خلف ہلاک ہو گئی، جبکہ دیگر 8 افراد بھی ان حملوں کا شکار بن گئے۔ تاہم ترک حمایت یافتہ گروپ شامی نیشنل آرمی نے ان ہلاکتوں کی تردید کی ہے۔ ترک فوج کی کارروائی اور کردوں کی جانب سے مزاحمت کے باعث علاقہ میدان جنگ بن گیا ہے، جس کے باعث ایک طرف 20 لاکھ افراد کے بے گھر ہو جانے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے، تو وہیں ایک جیل سے 5 داعش جنگجوؤں کے فرار ہونے کی اطلاعات ہیں۔ ادھر عمران خان کی ایرانی صدر سے ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے ایرانی صدر حسن روحانی نے کہا کہ پاکستان اور ایران پڑوسی دوست ممالک ہیں اور دونوں ممالک مل کر خطے کے استحکام کے لیے کوششیں کر سکتے ہیں۔ حسن روحانی نے کہا کہ غیر سگالی جذبے کے جواب میں غیر سگالی کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ اگر کوئی ملک سمجھتا ہے کہ خطے میں عدم استحکام کے بدلے کوئی کارروائی نہیں ہوگی تو وہ غلطی پر ہے۔ یمن میں فوراً جنگ بندی اور عوام کی مدد کی جائے۔ امریکہ کو چاہیے کہ ایران پر عائد پابندیاں اٹھائے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ایران ہمارا پڑوسی ملک ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے لیے ایران کی حمایت پر شکر گزار ہیں، جبکہ سعودی عرب نے ہر ضرورت پر ہماری مدد کی ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ میرے دورے کا اہم مقصد ہے خطے میں ایک اور تنازعہ نہیں چاہتے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان سعودی عرب اور ایران میں غلط فہمی دور کرنے کے لیے ضرور کردار ادا کرے گا۔ یہ خطہ اب کسی اور چپکلش کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ہم افغانستان کی چپکلش کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ مغربی طاقتیں ایران اور سعودی عرب میں جنگ چاہتی ہیں۔ ایران اور سعودی عرب میں جنگ سے دنیا میں غربت بڑھے گی۔ ادھر چینی صدر شی جی پنگ 2 روزہ غیر رسمی دورے پر بھارت پہنچے ہیں، جہاں وہ تاریخی مقامات کی سیر کر رہے ہیں۔ اس دوران ایک موقع پر وزیر اعظم مودی کو ساحل سمندر پر گندگی اٹھانا پڑ گئی۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک ویڈیو شیئر کی ہے جس میں انہیں ساحل سمندر کو صاف کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ مودی نے ساحل پر علیحدہ صبح 30 منٹ کی واک کے دوران وہاں موجود کچرا اٹھایا اور متعلقہ ادارے کو دیا۔ واضح رہے کہ چین کے صدر شی جی پنگ 2 روزہ غیر رسمی دورے پر کل بھارت کے شہر چنئی پہنچے تھے، جہاں ماپلا پورم کے تاریخی مقامات کی سیر بھی کی اور وزیر اعظم مودی کے عشائیے میں شرکت بھی کی۔ ادھر ڈینگی مچھر موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث دنیا بھر کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ WHO کے ایشیا ممالک کے بارے میں 2019 کے اعداد و شمار نے دنیا بھر کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق 2019 میں فلپائن میں 3,22,000 سے زائد افراد ڈینگی وائرس سے متاثر ہوئے، جبکہ 1,272 موت کا شکار بنے۔ سری لنکا میں 2,34,000 سے زائد متاثر، جبکہ 100 اموات رپورٹ ہوئیں۔ تھائی لینڈ میں 1,46,000 ڈینگی کے کیسز سامنے آئے اور ویتنام میں 1,24,000 سے زائد شہری ڈینگی سے متاثر ہوئے۔ ملائیشیا میں 1 لاکھ سے زائد شہری ڈینگی وائرس کا نشانہ بنے، جبکہ بنگلہ دیش میں 1 لاکھ افراد ڈینگی وائرس سے متاثر ہوئے۔ اسی طرح سنگاپور، بھوٹان،
नेपाल, मालदीव में इस साल हजारों डेंगू वायरस के केसेस रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में इस साल डेंगू वायरस के 27,000 केस सामने आ चुके हैं। इसीलिए आइंदा सालों में डेंगू वायरस से निपटने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पाकिस्तान में पहली बार इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर को फॉल किया गया है, जबकि पाकिस्तान में डेंगू आउटब्रेक दूसरे एशियाई ममालिक से कम रहा है। इधर सऊदी अरब के वजीर मेहनत व समाजी तरक्की ने कहा है कि 2030 तक मुल्क में मुलाजमत के मौके 30 लाख तक पहुंच जाएंगे। वजारत मेहनत ने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट फंड के तहत फ्यूचर लेबर के नाम से सरकारी कंपनी कायम की है, जिसका मकसद मुस्तकबिल में रोजगार के मौके को फरोग देना है। उन्होंने ये भी कहा कि सऊदी अरब मुलाजमतों के मौके के लिए सबसे बड़ी मार्केट है। सऊदी अरब में गैर मुल्की सियाहों की तादाद सालाना 10 करोड़ तक ले जाने का इरादा है। इस वक्त मुमलकत में सालाना सियाहों की तादाद 4 करोड़ 10 लाख है।